سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود الکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 9ویں پارے میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اس آیت کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی کئی صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں، یعنی فرمایا جا رہا ہے جو غلامی اختیار کریں، الذین یتبعون، وہ لوگ جو غلامی اختیار کریں، کس کی؟ الرسول، رسول کی، النبی الامی، اور نبی امی کی، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا انجیل میں اور توریت میں، یأمرہم بالمعروف، انہیں وہ بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکیں گے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرمائیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام فرمائیں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفتوں سے یاد فرمایا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی، اور یہ ایک آیت کئی نعتوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ نے رسول فرمایا، نبی امی فرمایا۔ رسول وہ ذات بابرکات ہوتی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں۔ نبی کا معنی بھی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اور امی فرمایا، امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، دنیا میں جو کسی سے نہ پڑھا ہو۔ کسی سے نہ پڑھنا الگ چیز ہے اور ان پڑھ ہونا الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان وہابیوں نے، دیوبندیوں نے معاذ اللہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان پڑھ کا مطلب جو کچھ پڑھائی نہ ہو، جانتا ہی نہ ہو۔ اور یہاں پر امی کا یہ معنی نہیں ہے، امی کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی دنیا میں انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے انہیں قرآن سکھایا، وعلمہ البیان، اور بیان کا علم عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے نہیں پڑھا، نبی امی ہیں، یعنی دنیا میں کسی سے تعلیم نہ حاصل کی، ان کو پڑھانے والا اللہ ہے۔ رحمان، الرحمن علم القرآن، رحمان نے انہیں پڑھایا ہے اور قرآن پڑھایا ہے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے اسے۔ اور ان وہابیوں نے معاذ اللہ اسی جگہ پر ٹھوکر کھائی اور امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا، اور معاذ اللہ پھر دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو قرآن شریف میں ہے نا، قرآن شریف میں ہے یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی کا لفظ آیا ہے، اور امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جو عام آدمی ہوگا، جو عربی نہیں جانتا ہوگا اور معنی اور مطلب نہیں سمجھ پائے گا، تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا، وہ کیا فرق کر پائے گا؟ تو امی کا ایک معنی یہ بتایا گیا، ام کا معنی ہوتا ہے ماں، ام کا معنی ماں، اور امی کا معنی ہوا ماں والا، ماں والا۔ تو ایسے تو ماں والے سب ہیں، کوئی بغیر ماں کے تو ہے نہیں، سب ماں والے ہیں۔ تو پھر آخر یہاں پر امی کا معنی ماں والا، یہ کیا مطلب؟ تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ جیسی ماں ہمارے آقا کی ہے ویسی ماں کسی کی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ شان والی ماں ہے، تو اس لیے یہاں پر خاص امی فرمایا، ایک معنی یہ۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ ماں والے کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تک
کسی سے تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک کسی سے تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی ماں والے مطلب جیسے پیدا ہوئے اس وقت تھے، یعنی کسی سے تعلیم حاصل نہ کی، جیسے عام بچے ہوتے ہیں کہ کسی تعلیم حاصل نہ کرتے، تو ویسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تعلیم حاصل کیے نہیں، کسی سے نہیں، اور پھر اس کے بعد بھی کسی سے تعلیم حاصل نہ کی، ویسے ہی رہے جیسے پیدائش کے وقت تھے، یعنی دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہ کی۔ تو کسی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، تو ایک یہ معنی ہے۔ اور فرمایا جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا ان کے نزدیک توریت میں اور انجیل میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں وہ ہیں کہ توریت و انجیل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحابی وہ تھے جن کے پاس توریت کا بھی علم تھا، انجیل کا بھی علم تھا، یعنی توریت و انجیل کے وہ عالم تھے، انہوں نے یہ سب چیزیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ جو صفتیں توریت میں اور انجیل میں نبی آخر الزماں کی بتائی گئی ہیں وہ ساری صفتیں اس ذات والا صفات میں پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے توریت کو بھی دیکھا، انجیل کو بھی دیکھا، اور پھر آقا کی ذات کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے آقا کی وہ شان ہے کہ وہ صفتیں توریت میں بھی بیان کی گئی، انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ یأمرہم بالمعروف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ آمر بالمعروف ہیں، معروف یعنی بھلائی کا حکم دینے والے، ناہی عن المنکر ہیں، برائیوں سے روکنے والے، اور محل الطیبات ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرنے والے، اور محرم الخبائث ہیں، یعنی کہ ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے۔ یعنی یہاں پر آقا کا اختیار بھی بتایا جا رہا ہے کہ آقا وہ ہیں کہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور آگے فرمایا حلال کرتے ہیں پاک چیزوں کو، حرام کرتے ہیں ناپاک چیزوں کو۔ تو یہ آقا کا اختیار ہے، یعنی بتا دیا اللہ نے بھی حکم نازل کیا ہے، اور نبی بھی جسے چاہیں حلال کر دیں، جسے چاہیں حرام کر دیں۔ نبی کو بھی اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ وہ حلال کرنا بھی جانتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، حلال کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، حرام کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اس طرح کے بہت بے شمار واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ نبی نے کسی کے حق میں کوئی چیز حلال کر دی، باقی کے حق میں حرام، اور کسی کے حق میں وہ چیز حرام کر دی، باقی کے حق میں حلال۔ جیسے سونا پہننا، سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے نا، کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ سونا کا زیور پہنے، کوئی بھی سونے کی چیز نہیں پہن سکتا، ہاتھ میں، گلے میں، کان میں، کہیں نہیں پہن سکتا، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ ہاں سونے کا بٹن اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، مگر چین نہیں پہن سکتے، کڑا نہیں پہن سکتے، آنکھ اور کان میں نہیں لٹکا سکتے، سونے کی چیز نہیں پہن سکتے، گھڑی نہیں پہن سکتے سونے کی۔ بہرحال تو سونا مرد پر حرام ہے، مگر جب ہجرت فرما رہے تھے اور حضرت سراقہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، تو حضور نے دیکھا تو حکم دیا، زمین نے ان کی اونٹنی کو پکڑ لیا، پھر معافی مانگی تو حضور نے اجازت دے دی، زمین نے پھر چھوڑ دیا، پھر لالچ دل میں پیدا ہوا، پھر وہ انہوں نے پیچھا کیا، پھر نبی نے حکم دیا، زمین نے پھر پکڑ لیا، پھر حضور سے معافی مانگی تو حضور نے اجازت دی، زمین نے پھر چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے 3 بار غالباً ہوا۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا یہ اختیار آقا کا کہ یہ اس شان والے نبی ہیں کہ زمین کو حکم دے رہے ہیں تو زمین پکڑ لے رہی ہے ہماری اونٹنی کو، اور زمین کو اجازت دے رہے ہیں تو اونٹنی کو چھوڑ دے رہی ہے، تو جس نبی کا حکم زمین پر ایسے چل رہا ہے تو پھر وہ نبی یقیناً سچا نبی ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔
اسی موقع پر نبی نے فرمایا تھا اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سنا تھا اس وقت، سرکار نے بشارت دے دی، فرما دیا، ایمان لے آئے، بہرحال صحابی ہو گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ پھر جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا تو پھر جب مال غنیمت آیا تو اسی میں سونے کا کنگن بھی تھا۔ تو حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو بلایا اور فرمایا اے سراقہ ادھر آؤ، ہاتھ بڑھاؤ۔ ہاتھ بڑھایا، ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنا دیا۔ اب وہ پہن لیا انہوں نے، تو اب یہ سونا مرد کے لیے حرام تھا، مگر میرے آقا نے حضرت سراقہ کے لیے جائز فرما دیا۔ تو جو اوروں کے لیے حرام ہے، آقا جس کے لیے چاہے وہ حلال ہو جائے۔ تو حضرت سراقہ کے لیے وہ سونے کا کنگن حلال ہو گیا۔ اور پھر اس وقت جب یہ پہنے انہوں نے کنگن پہنا تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے سراقہ یہ رونے کا وقت ہے، یہ تو ملک فتح ہوا ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، تو ابھی تک مجھے یقین تھا کہ جب تک سونے کا کنگن نہیں پہنوں گا موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ اب جب میں نے پہن لیا ہے تو اب نبی کی بشارت پوری ہو گئی، اب مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ابھی تک مجھے یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی، اب مجھے موت کبھی۔ یہ صحابی رسول کا ایمان و عقیدہ ہے، یہ ان کا عشق رسول ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا کہ جو چیزیں اور لوگوں کے لیے حرام ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے چاہا حلال فرما دیا۔ اور قرآن شریف میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے 2 3 3 4 4۔ تو یہ قرآن پاک نے اجازت ہر ایک کو دی ہے، ہر ایمان والے کو اجازت ہے کہ وہ 2 3 4 ایک ساتھ بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، بیک وقت 4 بیوی رکھ سکتا ہے ایک ساتھ۔ مگر جب اپنی چہیتی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار مولائے کائنات سے کیا، ان کے عقد میں دیا، تو اس وقت نبی نے حضرت مولائے کائنات سے فرمایا اے علی سب کے لیے بیک وقت 4 نکاح جائز ہیں، مگر جب تک میری یہ بیٹی تمہارے نکاح میں ہے تمہارے لیے دوسری شادی دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہاں پر حرام فرما دیا، یعنی جو چیزیں اوروں کے حق میں حلال ہیں یہاں مولا علی کے حق میں نبی نے حرام فرما دیا۔ وہاں سونا اوروں کے حق میں حرام ہے، حضرت سراقہ کے حق میں حلال فرما دیا۔ یہاں 4 نکاح اوروں کے حق میں حلال ہیں یہاں حضرت علی کے حق میں جب تک خاتون جنت باحیات ہیں حرام کر دیا۔ اور مسجد میں جانا جنابت کی حالت میں، یعنی جب غسل فرض ہو تو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، مسجد میں جانا حرام ہے۔ جنابت کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے، جب غسل فرض ہو تو جا بھی نہیں سکتا۔ بے وضو آدمی جا سکتا ہے اگر وضو ضروری ہے، غسل فرض نہیں، اور اگر غسل ضروری ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں جانا حرام ہے ہر ایک کے لیے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اے علی اوروں کے لیے مسجد میں جنابت کی حالت میں جانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مگر میرے لیے اور تمہارے لیے حلال ہے۔ جنابت کی حالت میں بھی اجازت دے دی نبی نے مولائے کائنات کو۔ تو یہ ہے میرے آقا کا اختیار، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ میرے آقا کا یہ پاور ہے کہ جس کے حق میں جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے حق میں جو چاہیں حرام فرما دیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عقیدے کی درستگی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور ان خبیث گندے عقیدے والوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔